اللہ کے نبی دوسری چیز بیان کرتے ہیں، جب کسی قوم کے اندر ناپ تول میں کمی ہونے لگتی ہے، چوری اور بے ایمانی آنے لگتی ہے، اس قوم کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس قوم کی معیشت، اس کی اقتصادی حالت، اس کی اکانومی، اس کی ارتھ ویوستھا تباہ ہو جاتی ہے اور ظالم حکومت اس کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جب کسی قوم کے اندر زکات لوگ دینا بند کر دیتے ہیں، الا منع القطر من السماء، تو آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ مالدہ کے اندر آم کی بڑی کھیتی ہوتی ہے، ہمارے دوست رہتے ہیں فرقہ میں، انہوں نے کہا مولوی صاحب اس بار آم پیدا ہوگا تو ہم آپ کے لیے بنارس میں آم بھجوائیں گے۔ آم کا سیزن آیا چلا گیا، میں نے فون کیا صاحب آپ نے آم نہیں بھجوایا، کہا اس بار آم کی پیداوار ہی نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی بھائی؟ کبھی غور کیا؟ سوکھا پڑ جاتا ہے، دھان کی فصل برباد، گیہوں کی فصل برباد کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس کی ایک وجہ حدیث میں بتائی گئی کہ لوگ زکات نہیں دیتے، لوگ اپنے مال کی صحیح طریقے سے زکات نہیں نکالتے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سونے کے زیورات جو اگر آپ پہنتی ہیں، اگر 7.5 تولہ سونے کا زیور آپ کے پاس ہے، چاہے وہ آپ اپنے کان میں جھمکا بنا کے پہنے، چاہے اپنے گلے کا ہار بنا کے پہنے، اگر 7.5 تولہ سونا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اس کے اوپر زکات فرض ہے، اس کا 2.5% آپ کو زکات دینا ہے۔ اگر آپ کسان ہیں، کھیتی کرتے ہیں، اس کھیتی کے اوپر بھی جو زکات فرض ہوتی ہے، جتنی چیزوں پر زکات ہے، آپ علماء سے پوچھئے، مسئلہ پتہ کیجئے، آپ کی جو زکات بنتی ہے آپ زکات ہر سال نکالیے۔ اگر زکات نہیں نکالیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اور اگر بارش نہیں ہوگی، اگر یہ بے زبان جانور نہ ہوتے، یہ گائے بیل بکری نہ ہوتے، تو جو تھوڑی بہت بارش ہو رہی یہ بھی نہ ہوتی، اللہ پانی کا قطرہ بھی دنیا میں نہ بھیجتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَا لَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتی ہے، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ توڑ دیتی ہے، اللہ سلط اللہ علیہ عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اس کے ایسے دشمن بن جاتے ہیں جو اس کے مال کو چھین لیتے ہیں، اس کی طاقت کو چھین لیتے ہیں۔ آج یہ حالات بھی ہم دیکھ لیں، آج ہم مسلمان ہوئے، اللہ سے جو وعدہ ہم کرتے 5 ٹائم کی نماز میں بار بار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جھارکھنڈ میں یہ چیز کم ملے، لیکن آپ پورے بھارت کا جا کر کے دورہ کریں، آپ کو کتنے شہر ایسے ملیں گے جہاں گلی گلی میں قبروں اور مزاروں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو اپنے پیروں کے سامنے جا کر کے سجدہ کر رہے ہیں، اور کتنے مسلمان ہیں جو مصیبت میں یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی کہتے ہیں، یا نبی کہتے ہیں، یا خواجہ کہتے ہیں۔ آج کھلا کھلا شرک کر رہا ہے مسلمان، اور نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مسلمان آج شرک کر رہا ہے، بدعات کر رہا ہے۔ نبی سے تو وعدہ یہ کیا تھا کہ نبی کے طریقے پر چلے گا، مگر کتنی بدعات اور خرافات آج ہو رہی ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے میرے پاس ایک صاحب کا فون آیا تھا، مولوی صاحب میری بیوی آج روزہ تھی، کوئی ہزارہ روزہ ہوتا ہے وہ روزہ رکھی تھی، کیا یہ روزہ ثابت ہے؟ میں نے کہا بھائی صاحب کوئی اس طریقے کا کوئی روزہ ثابت نہیں ہے۔ رجب کی 27 تاریخ کو بہت سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور اس روزے کو ہزاری روزہ یا ہزارہ روزہ بولتے ہیں، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ایک روزے کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے، جبکہ ایسا کوئی روزہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کتنی ایسی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، کتنے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کا نبی سے کوئی ثبوت نہیں، صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں، لیکن آج مسلمان کر رہا ہے، اللہ سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے، رسول سے بھی وعدہ کر کے وعدہ توڑ رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا اللہ نے ایسے دشمن ہمارے پیچھے لگا دیے جو ہماری طاقت کو کم کر رہے ہیں، ہماری طاقت کو چھین رہے ہیں اور ہمیں اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں۔ اور 5ویں چیز وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کسی قوم کے ائمہ
اور اس قوم کے امام اور اس قوم کے علماء اللہ کی کتاب کے کو چھوڑ کر کے اپنے منمانے فیصلے کرنے لگیں گے، قرآن و حدیث کے بجائے اپنی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرنے لگیں گے، الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنا دے گا۔ گاؤں میں آج کل یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے پنچ بنایا جاتا ہے۔ پنچ کا کام ہوتا ہے صحیح فیصلہ کرنا، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا، مگر پنچ کیا کرتا ہے، جا کر کے جدھر کی پارٹی سے اس کو بینیفٹ ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دیتا ہے۔ کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں، فتویٰ پوچھا جا رہا ہے، ان کو معلوم ہے کہ قرآن کا یہ فتویٰ ہے، حدیث کا یہ فتویٰ ہے، مگر وہ فتویٰ اپنے من مرضی کا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کے مطابق دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تب سمجھ جاؤ اس قوم کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑا دے گا۔ اور آج یہ قوم آپس میں لڑ رہی ہے، کہیں ذات اور برادری کے نام پہ لڑ رہی ہے۔ بہار کے علاقے میں انصاری اور شیخ دونوں کا الگ الگ گاؤں ہے، اور گاؤں کا جو راستہ ہے، راستے کے بیچ میں دیوار کھڑی ہے، یہ انصاریوں کا راستہ ہے، یہ شیخ کا راستہ ہے، شیخ کے راستے سے انصاری نہیں جائے گا، انصاری کے راستے سے شیخ نہیں جائے گا۔ ہم بھارت میں کیا اسلام کی تبلیغ کریں گے؟ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کو کیا جات پات کے بارے میں بتائیں گے؟ اس سے بڑھ کر کے جات پات تو ہمارے یہاں ہے کہ صاحب ہمیں اپنی برادری کے اوپر ناز ہے، ہم انصاری ہیں تو ہم شیخ سے بہتر ہیں، ہم شیخ ہیں تو ہم انصاری سے بہتر ہیں۔ یہ سوچ ہے ہماری، یہ مینٹلٹی ہماری ہے، تو ہم اسلام کی کیا تبلیغ کریں گے میرے پیارے ساتھی؟ اور مسلک کے نام پر کوئی اتنی نفرت ہے، ایک مسلک کے مسجد میں دوسرے مسلک کا مسلمان نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، اس کو پکڑ کے مارا گیا اور مسجد دھلوائی گئی، اور آئندہ یہ وعدہ لیا گیا کہ تم آئندہ ہماری مسجد بنی آؤ۔ گجرات کے احمد آباد شہر میں ایک مسجد کے باہر بورڈ لگا ہے، یہ مسجد فلاں فلاں مسلک کی ہے، اس میں فلاں مسلک کے لوگ نہ آئیں، اگر آئیں گے تو بڑی سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے تو یہ سبق دیا تھا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کا مسلمان کے اوپر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو۔ پہلا کام سلام کرو۔ میں انصاری ہوں، کوئی شیخ مل رہا ہے لیکن ہمارا مسلمان بھائی ہے، تب بھی سلام کرنا ہے۔ میں اردو جانتا ہوں، بنگال میں آئے بنگلہ بولنے والا جو بنگلہ میں بات کرتا ہے کیمون آچھن کوتھائے جاوے، جو بنگلہ بول رہا ہے اس سے بھی میں سلام کر کے اس سے بات کروں گا۔ سلام میری گریٹنگ سلام ہے، میری پہچان سلام ہے۔ میں اس سے یہ نہیں پوچھوں گا بھائی تو بنگلہ جانتا ہے، میں تو اردو بولنے والا ہوں، میں تجھے سلام نہیں کروں گا۔ سلام کرنا ہے، آپ مسلمان بھائی یہ سلام کرنا ہے۔ آپ انڈیا کے ہیں، افریقہ چلے گئے، کالا ہے، رنگ الگ ہے آپ سے، اس کی شکل الگ ہے، مگر مسلمان ملا ہے، السلام علیکم کہہ کر کے سلام کریں۔ یہ پہلا حق ہے مسلمان کا، مسلمان۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب بھی آپ کا مسلمان بھائی دعوت دے آپ دعوت قبول کریں۔ شرط یہ ہے کہ دعوت صحیح ہو، عقیقہ کی دعوت ہو، ولیمہ کی دعوت ہو، کوئی اچھی چیز کی دعوت ہو۔ اگر ناجائز چیز کی دعوت ہے، ایک صاحب سوال کرنے لگے برتھ ڈے پارٹی میں دعوت ملے تو کیا کریں؟ سوال آتا ہے بھائی، برتھ ڈے ہو رہا ہے، اینیورسری منائی جا رہی ہے، شادی کی سالگرہ منائی جا رہی ہے، مولوی صاحب دعوت ملی ہے کیا کروں؟ پہلے تو میں سالگرہ منانے والوں سے کہوں گا کہ بھائی صاحب شوہر وہ نہیں ہے جو سال میں ایک دن اپنی بیوی کو گفٹ دے، شوہر تو وہ ہے جو روزانہ اپنی بیوی کو گفٹ دے۔ جو اسلام کا ماننے والا ہے اس کا ہر دن سالگرہ ہے، اس کا ہر دن اینیورسری ہے، وہ اپنی بیوی کو کیک کھلانے کے لیے شادی کے دن کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ بیوی کا جب جی چاہا، شوہر کا جب جی چاہا، کیک کھا لیا، کیک کھلا دیا۔ یہ ڈھکوسلے، یہ ڈے منانے والے ڈھکوسلے اسلام میں نہیں ہے۔ یہ برتھ ڈے، یہ اینیورسری ڈے، یہ فادر ڈے، یہ مدر ڈے، یہ اسلام کے کلچر نہیں ہے میرے بھائی۔ اسلام کا کلچر تو یہ ہے کہ ماں کا روزانہ احترام کرو، باپ کا روزانہ احترام کرو۔ دعوت دے آپ کا مسلمان بھائی، اور دعوت اگر صحیح چیز کی دے رہا ہے آپ دعوت قبول کیجیے۔ اور تیسرا حق یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، اگر آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے تو صحیح مشورہ دو۔ رشتہ کر رہا ہے وہ آپ کے گاؤں میں،
मजराडी का कोई आदमी है, हिरनपुर में आया, रिश्ता कर रहा है, आपके पड़ोसी के घर में रिश्ता लगा रहा है, आपसे पूछा भाई साहब इस घर में रिश्ता करना चाहता हूं, कैसे लोग हैं? अब आप सोच रहे यार अगर मैंने गलत बोल दिया हमारे पड़ोसी हैं, बात खराब हो जाएगी। हालांकि आपको पता है गलत लोग हैं। अगर उसने आपसे राय मांगी है तो आप खैरखाही का तकाजा ये है कि उसको एक्यूरेट बात बताएं, उसको सही बात बताएं। रिश्ता नाता करना है, सारी जिंदगी का मामला है। अगर वाकई में वो रिश्ता करने के काबिल वो आदमी नहीं है तो आप सही बात उसको बताएं। और अगर वो किसी ऐसी जगह रिश्ता कर रहा है जो आपका दुश्मन है लेकिन आदमी सही है, तो आपसे अगर वो राय मांग रहा है तो आप ये मत कहिए कि साहब मेरा दुश्मन है इसलिए तुम रिश्ता मत करो। अगर आदमी सही है तो आप खैरखाही का तकाजा, ये आपसे राय मांग रहा है, आपको देखो भाई मेरा उससे इख्तिलाफ है, मेरा उससे 36 का आंकड़ा है लेकिन आदमी सही है, तुम शादी कर सकते हो। ये है खैरखाही। मुसलमान का मुसलमान पर यह हक है कि जब वो आपसे मशवरा मांगे तो सही मशवरा। और चौथा हक तो आपका मुसलमान भाई अगर चीख रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है तो आप जवाब में यरहमुकल्लाह कहिए। और पांचवा जब मुसलमान भाई आपका बीमार पड़ जाए तो आप उसकी अयादत कीजिए, उसकी खबरगिरी कीजिए। और छठा जब मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो जनाजे में शामिल होइए। ये हक बताया गया। मगर बनारस के करीब एक शहर में ये हालात हुए, एक मुसलमान का इंतकाल हुआ और जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला दूसरे मसलक का मुसलमान था, तो फतवा आ गया कि साहब जितने लोगों ने नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया, सब इस्लाम से खारिज हो गए, सबको दोबारा कलमा पढ़वाया गया और सबका दोबारा निकाह करवाया गया। ये हालात है मेरे प्यारे साथी। ये नफरत लेकर के कहां जाएंगे? जिस कौम के अंदर बेईमानी होगी, नाइंसाफी होगी और कुरान और हदीस को छोड़ करके फैसला किया जाएगा, उस कौम को अल्लाह ताला आपस में लड़ा देगा। ये नबी ने पेशेंगोई की थी। और एक बात आपको और बताऊं, अल्लाह के नबी ने अल्लाह ताला से 3 दुआएं की थी। 3 दुआ में से 2 दुआ अल्लाह ताला ने कबूल कर ली, 1 दुआ अल्लाह ने कबूल नहीं की। लोग कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी मुख्तारे कुल है, हर चीज का पावर है आपके पास। अल्लाह के नबी मुख्तारे कुल नहीं है, ये झूठ है दुनिया का सबसे बड़ा। अगर मुख्तारे कुल कोई जात है तो अल्लाह की है, अगर अला कुल्ल शैइन कदीर कोई जात है तो अल्लाह की है। और मेरा नबी अल्लाह के फैसले के आगे मजबूर है। मेरे नबी भी अल्लाह के फैसले के आगे कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी अल्लाह के फैसले के आगे इतने मजबूर हैं। अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां दी मगर बेटा कोई नहीं दिया। बेटा आपको जो भी पैदा हुआ बचपन में इंतकाल कर गया। हजरत मारिया के पेट से बेटा पैदा हुआ। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से उस बच्चे का नाम इब्राहिम रखा और लोगों से कहा कि मैंने अपने बच्चे का नाम अपने बाप इब्राहिम के नाम पे रखा है। बड़ी खुशी थी आपको मुझे बेटा हुआ है। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बेटे को देहात में भेजा उसको दूध पिलाने के लिए और देहात के माहौल में अच्छी परवरिश के लिए आपने देहात में भेजा। अभी वो बच्चा 1.5 साल का है या वो 2 साल का है, बच्चा बीमार पड़ जाता है, वहां से खबर आती है अल्लाह के नबी आपका बेटा बहुत बीमार है, आप जल्दी से चले आइए। अल्लाह के नबी अपने सहाबा को लेकर के बोलते हैं, आपका बच्चा आपकी गोद में दिया जाता है। अपने 1.5 साल के बच्चे को अल्लाह के नबी अपनी गोद में लेते हैं। हदीस के अल्फाज हैं वो नफसुहु तकाकहु, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है, बच्चे का दम टूट रहा है, बच्चे की सांसें उखड़ रही है, बच्चा आखिरी सांसें ले रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और आप कहते हैं इन्नल आइना तदमा वल कल्ब यहज़ुन वला नकुलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। ऐ मेरे बच्चे इब्राहिम, तेरे बाप की आंखों से आंसू बह रहे हैं, तेरे बाप का दिल गमगीन है, तेरा बाप बहुत सदमे में, तेरा बाप अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जो अल्लाह को नाराज कर दे। ऐ इब्राहिम, तेरे जाने से तेरा बाप गमगीन है मगर तेरा बाप कोई ऐसी जुबान अपनी जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकालेगा जो अल्लाह को नाराज कर दे। नबी की आंखों के सामने नबी के बेटे का इंतकाल हो गया। नबी मजबूर है, नबी कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, जो लोग ये कहते हैं कि नबी के हाथ में सब कुछ था, वो अल्लाह के नबी का मकाम बढ़ा नहीं रहे हैं, वो अल्लाह का मकाम घटा रहे हैं। अल्लाह की शान है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चीज पर कादिर है, ये शान किसी और की नहीं है।
صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 چیزوں کا سوال کیا، میں نے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 دعائیں قبول کر لی اور 1 دعا کو اللہ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسا عذاب مت نازل کرنا کہ میری پوری امت ڈوب کر کے مر جائے، کوئی اتنا بڑا سیلاب کبھی نہ آئے، اتنا بڑا طوفان کبھی نہ آئے کہ میری پوری امت ڈوب کے مر جائے۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ دوسری دعا میں نے کی، وَاللَّهُ يُلِكَهَا بِالسَّنَةِ، اے اللہ میری امت کے اوپر کبھی ایسی قحط سالی نازل نہ کرنا، کبھی ایسا سوکھا نہ نازل کرنا کہ اس سوکھے کے اندر میری پوری امت ختم ہو جائے۔ اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ تیسری دعا میں نے یہ کی، اے اللہ وَأَلَّا يَجْعَلَ بَعْثَهَا، میری امت کو تو آپس میں اختلاف نہ کرنے دینا، میری امت ہمیشہ ایک بن کر کے رہے، اس میں کبھی فرقے نہ پیدا ہو، کبھی ٹکڑے پیدا نہ ہو۔ اللہ نے اپنے نبی کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ آج امت بٹ رہی ہے، اور بٹ کیوں رہی ہے؟ وجہ بتا دی اللہ کے نبی نے کہ امت کے جو عالم ہیں، جو ائمہ ہیں، جو لیڈر ہیں، وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے، وہ اپنی منمانی فیصلے کریں گے۔ اور سن لو، اگر آپ کو اپنے گاؤں کا پنچ بنایا گیا ہے اور لوگ آپ کے پاس آ کر کے اپنے معاملات کے فیصلے کراتے ہیں تو یہ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر ہے۔ آپ اس ذمہ داری کا صحیح استعمال کیجئے، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی مت کیجئے۔ اللہ کے نبی کے دور میں ایک عورت چوری کرتی ہے، عورت بہت بڑے خاندان کی، بنو مخزوم کی عورت ہے، اس کے خاندان کے لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے خاندان کی ناک کٹے اور ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے چوری کی سزا میں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ اللہ کے نبی سے ہم کیسے اپنی بات رکھیں۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے اور بڑے محبوب حضرت اسامہ بن زید تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے جو اللہ کے نبی کے بڑے لاڈلے تھے۔ لوگ حضرت اسامہ کے پاس آتے ہیں، اسامہ آپ اللہ کے نبی کے بڑے چہتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ سے، اے اسامہ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی، آپ تھوڑا سا اللہ کے نبی سے سفارش کر دیجئے، کچھ پیسہ دے دیا جائے، جرمانہ لگا دیا جائے، پینالٹی لگا دی جائے، تاوان دے دیا جائے، مگر ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اے اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو اس کے خاندان کی بڑی بدنامی ہوگی، کوئی اور راستہ نکال دیجیے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے اور آپ بڑے غصے میں فرماتے ہیں اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے قانون کو توڑنے کی بات کر رہے ہو؟ اے اسامہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے کہنے سے اللہ کا قانون توڑ دوں؟ اس کے بعد آپ مسجد میں آتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، تم سے پہلے کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اسی وجہ سے برباد کر دیے گئے کہ جب کوئی بڑا آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے اور کوئی غریب آدمی کوئی چھوٹا آدمی وہی گناہ کرتا تھا تو سزا دیتے تھے۔ اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، یہ عورت بہت بڑے خاندان کی عورت ہے جس نے چوری کی ہے، یہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت ہے۔ واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، یہ تو بہت بڑے خاندان کی عورت فاطمہ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ نا انصافی اللہ کو برداشت نہیں، بیٹا نافرمان ہو گیا، باپ نے لکھ دیا کہ میری جائیداد میں میری پراپرٹی میں بیٹے کا کوئی حق نہیں ہے، پنچایت نے بھی فیصلہ کر دیا کہ لڑکا بہت نافرمان ہے، باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ باپ کی پراپرٹی میں بیٹے کا حق ہے اور یہ حق اللہ نے دیا ہے، بیٹا جتنا بھی نافرمان ہو باپ کو اس بات کا ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ کر دے اور محروم کر دے۔ اگر کسی نے یہ ناانصافی کی ہے تو اللہ سے سچی توبہ کرے۔ نبی کے دور میں ایسا کیس بھی آیا تھا، ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے ایک بیٹے نعمان کو اپنا ایک باغ دینا چاہتا ہوں اور میری بیوی نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس پر آپ کو گواہ بنا دوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا اور بھی بچے ہیں تمہارے؟ کہا یا رسول اللہ اور بھی بچے ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے سب کو باغ دیا ہے؟ نہیں ہے اللہ کے نبی میں نے سب کو نہیں دیا ہے،
کہ جب سب کو نہیں دیا ہے تو ایک بیٹے کو تم دے رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں گواہی دوں. واللہ لا اشہد علی جور، اللہ کی قسم یہ ظلم ہے اور ظلم کے اوپر محمد رسول اللہ گواہی نہیں دے سکتے. انیائے اور ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی. اگر باپ بیٹے پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا، بیٹا باپ پر ظلم کرتا ہے تو یہ بھی نہیں چلے گا. ترکی کے اندر جو یہ زلزلہ آیا، اس زلزلے نے بہت سارے سبق میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو دیے، اور سب سے بڑا سبق یہ دیا ہے کہ ہم اور آپ یہ نہ سوچے کہ آج ہمارے اندر طاقت ہے تو ہمیشہ رہے گی. آج ہرنپور میں ہمارا مکان سب سے شاندار ہے تو ہمیشہ رہے گا. آج ہمارا کاروبار کروڑوں میں ہے تو ہمیشہ رہے گا. دنیا نے دیکھا کہ اسی ترکی اور سیریا کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں آج زمین پر ملبے میں تبدیل ہو گئی. کروڑوں کی جائیداد آج زمین پر مٹی کا ڈھیر بن گئی. اور کل جنہیں اپنی طاقت اور جوانی پہ ناز تھا، آج بیچارے ہاسپٹل میں دم توڑ دیے یا توڑ رہے ہیں. یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو سبق دے رہے ہیں میرے بھائی. اگر یہ معمولی سا زلزلہ ایک ملک کو تباہ کر سکتا ہے تو قیامت کے دن کے زلزلے کا کیا عالم ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری زمین کو اللہ تعالی ہلا ڈالے گا. واخرجت الارض اثقالہا، جب زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لہا، انسان یہ کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، اور اس دن زمین بات کرے گی، زمین بتائے گی. ہرنپور کی سرزمین بولے گی، کمل گھاٹی کی سرزمین بولے گی، یہاں پہ جلسہ ہوا تھا، تقریر ہوئی تھی. جس سرزمین پر اچھا کام ہوا تھا وہ زمین بولے گی، جس زمین پر برا کام ہوا تھا وہ زمین بولے گی. زمین گواہی دے گی. جب ایک معمولی سا زلزلہ اتنی تباہی لا سکتا ہے تو قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا آئے گا. وہ زلزلہ تو ایسا ہوگا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کا ہوش نہیں ہوگا. وتضع کل ذات حمل حملھا، پریگننٹ عورتوں کی حمل ساقط ہو جائیں گے. وتری الناس سکارا، اور لوگوں کے چہرے پر اتنا ڈر ہوگا، ایسا لگ رہا ہوگا کہ لوگ نشے کی حالت میں. وما هم بسکارا، لیکن کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. زلزلہ چھوٹا موٹا زلزلہ تھا، ہزاروں لوگ مر گئے. قیامت کے دن کا زلزلہ کیسا ہوگا. ہم اللہ سے توبہ کریں، ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تیز ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھو فافزعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی سے اللہ کی طرف بھاگو اور دوڑو اور اللہ کو یاد کرو. سورج گرہن لگتا ہے، چاند گرہن لگتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب سورج گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو جلدی سے مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، گرہن کی نماز پڑھو اور اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، صدقہ خیرات کرو. اسلام تو یہ تبلیغ کرتا ہے، اسلام تو یہ تعلیم کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے زلزلہ بھی ایک نیوز بن گیا، سماچار بن گیا. صاحب ٹھیک ہے ترکی میں زلزلہ آیا ہے، کیوں میرے بھائی؟ کیا ہم اور آپ دودھ کے دھلے ہیں؟ اگر ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا تو کیا بھارت میں نہیں آ سکتا؟ ہمارے اور آپ کے اوپر نہیں آ سکتا؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ان کی، کل ہماری باری ہے. اور ان زلزلوں میں بہت بڑے بڑے سبق ہمیں اور آپ کو ملے. ایک سبق یہ ملا، ایک ویڈیو میرے پاس کسی نے بھیجا، 7-8 سال کی معصوم بچی 3 دن تک ملبے میں دبی تھی. 3 دن کے بعد جب زندہ صحیح سلامت نکالی گئی اور ہوش میں آتی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کرتی ہے کم من ایام ما صلیت فیہا، کتنے دن گزر گئے میں نے نماز نہیں پڑھی. 7-8 سال کی بچی کو فکر ہے کہ میری نماز کتنے ٹائم کی چھٹی ہے. ہم تو آرام سے اپنے گھر میں اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھے ہیں، رات بھر جلسہ سنتے ہیں اور صبح فجر کی نماز میں سوئے رہتے ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ نماز اذان ہوتی رہتی ہے، ہماری عورتیں میلے میں گھومتی رہتی ہیں، ہمارا نوجوان میلے میں گھومتا رہتا ہے. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس 7 سال کی بچی نے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا ہے کہ نماز چھوڑنے کا ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے. ہم اللہ کے کوئی بہانہ نہیں کر سکتے. اور اسی لیے جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اے جہنمیوں تم جہنم میں کیوں آئے، تو جہنمی پہلا جواب یہی دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازی نہیں تھے. یاد رکھو میرے نوجوان ساتھی،
آپ نماز کی پابندی کیجئے، بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں۔ نظروں کا جو زنا کر رہا ہے موبائل دیکھ کر کے، جب رات میں وہ یہ سوچ کر کے سوئے گا کہ مجھے فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، تو وہ غلط کام نہیں کرے گا۔ نظروں کا زنا بند ہو جائے گا، ہاتھوں کے ذریعے غلط کام کرنا بند کر دے گا۔ یہ نماز خود اپنے آپ پہ بہت ساری بے حیائی سے روکے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کی پابندی کرو میرے بھائی۔ یہ سب سے پہلی چیز کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز توحید کے بعد نماز ہے، اور خود بھی نماز پڑھو اور اپنے گھر کی عورتوں اور بچوں کو بھی نماز کا پابند کرو۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق اپنے گورنروں کو لیٹر لکھتے ہیں کہ او میرے گورنروں سن لو، سب سے پہلی چیز جو میرے نزدیک سب سے اہم چیز ہے وہ نماز ہے۔ جس کی نظر میں نماز کا معاملہ ہلکا ہے، اس کے لیے پورا دین ہلکا ہے، اور جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا۔ اس لیے اے میرے گورنروں، تم نماز کی پابندی کرنا اور اپنے اپنے ایریا میں نماز کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر کی شہادت کا واقعہ دیکھیے، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ابو لولو نے حملہ کیا حضرت عمر کے پیٹ پر، حضرت عمر کے پیٹ سے خون کا فوارہ نکلا اور زمین پر گر پڑے، مگر جلدی سے عبد الرحمن بن عوف کو آگے بڑھایا اور انہوں نے فجر کی نماز جلدی جلدی پڑھا کے نماز پڑھائی۔ مسلمانوں کا خلیفہ مسلح پر پڑا تڑپ رہا ہے، مگر نماز نہیں رکی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ نماز۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی وفات کے پہلے اپنی امت کو یہ تعلیم دے کے جاتے ہیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں، نماز کی پابندی کرنا اور اپنے غلاموں اور نوکروں کا خیال رکھنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی مت کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ زلزلے ہمیں اور آپ کو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ اگر آج تک ہم نماز نہیں پڑھتے تو آج سے شروع کر لیں۔ جب جاگے تب سویرا ہے، ہم آج سے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں۔ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اگر اس دنیا میں سب سے کنفرم کوئی چیز ہے جس کا یقین سب سے زیادہ ہے تو وہ موت ہے، اور جس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں وہ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو اس انتظار میں مت رہو کہ شام ہوگی، جب شام ہو جائے تو اس انتظار میں مت رہو کہ صبح ہوگی۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ زندگی کی جتنی سانسیں ہمیں ملی ہیں، ہم کوشش کریں ان سانسوں کو اللہ کو راضی کرنے میں گزار دیں۔ اللہ کو راضی کر لے میرے بھائی، اور جو گناہ کے کام ہم کرتے تھے ان سے توبہ کر لیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے، جو ہمارے نوجوان غلط طریقے سے پیسے وغیرہ کما رہے ہیں اللہ ان کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری ماں بہنوں کو اسلامی پردے کا پابند بنائے۔ آج کا یہ پروگرام جس مدرسے کی ترقی کے لیے ہوا ہے، اللہ اس مدرسے کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس مدرسے میں اپنا تعاون پیش کیا ہے اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اللہ ہم سب کا جمع ہونا قبول کرے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا